بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، واقعہ کربلا کے بعد جو لوگ اہل بیت زندہ رہ گئے تھے ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا، کیا کیا واقعے درپیش آئے، وہ خطبہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بیان ہو چکا ہے۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچی تو یہاں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ قاتل حسین کو یہ ڈر تھا کہ مدینہ میں رہ کر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہیں اور ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو طرح طرح کے بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور مدینہ چھوڑنے کی دھمکیاں دی گئی۔ بالآخر تنگ ہو کر آپ نے ملک مصر کا رخ کیا اور صرف 1 سال کے بعد اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں ابن زیاد اور یزید کا انجام کیا ہوا اور کربلا کے بعد کیا ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کو یہ تمام اعزائیں پہنچائی گئیں، یعنی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن ملک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا ہوا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کو فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے امرائی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوجی مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ مت چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ کو 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار ثقفی کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار ثقفی نے دارالامارات کوفہ کو راستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر نپاک اسی جگہ پر رکھوا دیا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اسی بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد پر اس کے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے لوگوں کو عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہمارے لیے عیش دنیا سے امانی ہے، یہ نہ ہو تو تمام قریش زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے۔ مگر ظلم کے انجام اور گہل الہی کی تباہ کن بجلیوں اور درد رسیدگان اہل بیت کی جہاں پر ہم کنہوں کی تاثیرات سے بے خبر تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک شخص جو قتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک ہوا ہے، طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار ثقفی کے گھوڑے انہیں رونتے ہوئے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، گھر لوٹ لیے جائیں گے، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اور اسی طرح ہوا۔ مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ کو چن چن کر قتل کیا اور کم و بیش 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔
پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کے ٹیس یعنی تکلیف سے ماہیاب کی طرح تڑپتا رہتا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بڑے بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسے رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و عالم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھتا تھا۔ عجیب گہرے الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ تھے کربلا کے بعد کے واقعات۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔